بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له فی الخلق والامر ونشهد ان سیدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شریعت بعد شریعته ولا کتاب بعد کتابه وصلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ الذین هم خلاصة العرب الذین هم مفاتیح الرحمة ومصابیح الغرر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا دین احمد اور عزت قرآن رہے عزیز ساتھیوں دوستوں اور بزرگوں حج کا سیزن ہے اور اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک چونکہ یہ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے اکثر لوگ نہ اس کو اہمیت دیتے ہیں نہ اس کو حیثیت دیتے ہیں اور اکثر بھول جاتے ہیں اور جو لوگ اس کی اہمیت کے پیش نظر کئی مرتبہ حج پہ جانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں تو نہ جانے والے ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں کہ میاں یہ صرف حاجی کہلانے کے لیے ہر سال لاکھوں روپے حج کے سفر میں لگا دیتے ہیں اس سے اچھا اس سے بہتر تھا کسی بیوہ کو مکان بنوا دیتے کسی غریب بچی کی شادی کرا دیتے اس طرح کے منصوبے وہ بناتے اور دیتے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی کسی فریضے کے قائم مقام نہیں ہوتی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص
نماز نہیں پڑھتا اور وہ یہ کہے کہ میں ہر مہینے 10 روزے رکھ لیا کروں گا نماز کی جگہ، ممکن ہے روزوں کا ثواب تو اسے ہو سکتا ہے ملے، لیکن وہ روزے نماز کے قائم مقام نہیں ہوں گے۔ اسی طرح میں روزے نہیں رکھتا، میں کسی غریب کے گھر راشن ڈلوا دیتا ہوں، وہ راشن اس روزے کے قائم مقام نہیں ہوگا۔ یہ اللہ نے کچھ چیزیں مقرر فرمائی ہیں، جس میں سے حج بھی، جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، کلمہ توحید آپ پر فرض ہے، اسی طرح حج بھی ان میں سے ایک 5واں رکن ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کے مجمع میں جب حج کی اہمیت کو واضح کیا تو آپ نے فرمایا ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے، بس تم حج کیا کرو۔ تو کچھ لوگوں کو ہوتی ہے نا عادت سوالات کی، مولوی فارغ کہیں بیٹھا نظر آ گیا تو اتنے مسئلے یاد آ جاتے ہیں، ڈاکٹر کہیں فارغ اکیلا بیٹھا نظر آ گیا تو وہ ساری بیماریاں یاد آ جاتی ہیں، وہ جو بچپن سے لگی تھی وہ بھی یاد۔ مفت مل گیا ہے ڈاکٹر تو پوچھ لیں کیا فرق پڑتا ہے۔ تو ایک بندے نے کھڑے ہو کر عرض کی اللہ کے رسول افی کل عام، آپ نے جو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر سال حج فرض کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے، تم حج کیا کرو، تو کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ نے سنی انسنی کر دی، توجہ نہیں دی اس کے سوال پر۔ اس شخص نے سمجھا کہ شاید اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آواز نہیں سنی، اس نے دوبارہ وہی سوال کیا کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ نے پھر اسے نظر انداز کیا اس سوال کو اور اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر وہی سوال کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعت، اگر تیرے سوال کے جواب میں میرے منہ سے ہاں نکل جاتا اور میں کہتا ہاں تو پھر یہ تم پر ہر سال ہی حج فرض ہو جاتا اور پھر تم اسے نبھا نہ سکتے، تم اسے پورا نہ کر سکتے، کہ جب میں نے ہر سال کی بات نہیں کی تو کیوں بال کی کھال اتارتا ہے، اپنے لیے کیوں مشکلات پیدا کرتا ہے؟ میں نے کہا حج فرض ہے، بس فرض ہے۔ اب آپ بار بار یہ پوچھ رہے ہو کہ ہر سال فرض ہے، ہر سال فرض ہے، گویا نبی کی حیثیت قانون دان کی تھی، آپ کا عمل، آپ کا فعل، آپ کا قول، آپ کی خاموشی، یہ سب دین بن جاتی ہے۔ اور یہ لوگوں کے لیے اس سے یہ بھی ایک چیز ثابت ہوئی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہہ دے کہ بات اسی طرح ہے تو وہ اسی طرح ہے، اس لیے کہ آپ کی بات دین ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ
مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیتے تھے، پڑھاتے تھے، تو اپنے شاگردوں سے اکثر یہ بات کہتے تھے کہ دنیا میں ہر شخص کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے، اور اس سے کیوں کیا جا سکتا ہے کہ یہ بات آپ نے کیوں کہی، کیا پروف ہے تیرے پاس، کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ روضہ انور کی طرف اشارہ کرتے اور فرماتے کہ سوائے اس قبر والے کے، اس قبر والے کے سوا ہر بندے کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے، اور ہر بندے سے کیوں کر کے پوچھا جائے گا سوائے اس قبر والے کے۔ یہاں کیوں کی تو ایمان گیا، اور باقی جگہ کیوں نہ کی تو ایمان گیا۔ کتنا فرق ہے! اس لیے کہ باقیوں کا کہنا دلیل کے بغیر دین نہیں ہے، اور ان کا کہنا دلیل نہیں ہے۔ نبی کا کہنا خود دلیل ہے، اور وہی دین ہے، اور دین دلیل کے ساتھ ہے، بغیر دلیل کے نہیں ہے۔ تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کثرت سوالات سے بھی بچو۔ پھر آپ نے مثال دی، آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اتنا کہا تھا کہ یہ جو تمہارا بندہ قتل ہوا ہے تم ایک گائے ذبح کرو اور اس کے گوشت کا کوئی ٹکڑا اس بندے کو، مردے کو لگاؤ، یہ اٹھ بیٹھے گا اور تمہیں بتائے گا کہ قاتل کون ہے، مجھے کس نے قتل کیا۔ یہ اب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا مسئلہ ہے۔ اب اونٹ بھی کاٹو گے تو مردہ اٹھنے کا نہیں ہے بھائی، یہ اس وقت کی بات۔ اب وہ جو اس میں اصل قاتل تھے وہ اس بات کو چھپانا چاہتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ راز کھلے۔ وہ پھر اس طرح کے سوالات کرنے لگے، گائے کیسی ہو، عمر کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، نر ہو کہ مادہ ہو، کبھی ہل چلائے ہوں کہ نہ چلائے ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اور اللہ تعالیٰ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ویسے کہتا چلا گیا جیسے وہ پوچھتے چلے گئے، اور پابندیاں لگتی گئیں اور معاملہ مشکل ہو گیا، اور آخر تھک ہار کر جب گائے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے تو وہ گائے منڈی میں ڈھونڈی، علاقے میں ڈھونڈی، اب وہ ملے ہی نہ۔ ایک بندے کے پاس کہیں ملی۔ پھر ظاہر بات ہے جب جیسے ہمارے ہاں دکاندار کسی، اس کو جب پتا ہو کہ یہ آئٹم صرف میرے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں، پھر اس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے وہ حاجی ہو، چاہے کچھ بھی۔ پھر اس نے لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہی اٹھانا۔ یہ ایک ہمارا کلچر بن گیا، مزاج بن گیا۔ وہ گئے، پھر ان کو بہت مہنگی ملی، پھر انہوں نے کاٹی، ذبح کی، مردے کو لگائی اور مردہ اٹھ بیٹھا۔ اس نے کہا یہ جو میرا بھتیجا ہے اس نے مجھے قتل کیا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کثرت سوال سے معاملے مشکل ہو جاتے ہیں، حل نہیں ہوتے، اس لیے اس سے بھی بچا کر جو ضرورت ہے، لوگ فرض کرتے چلے جاتے ہیں، جو ضرورت ہے وہ پوچھو، جو آپ کو پیش آیا ہے وہ پوچھو، جو آگے پوتوں پر پوتوں کو پیش آئے گا وہ نہیں پوچھو، آپ کو جو پیش آیا ہے وہ پوچھو۔ آپ نے صحابہ کرام سے کہا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مسئلے سیکھو، ہو سکتا ہے آئندہ پھر میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو، آئندہ میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو، مجھ سے حج کے مسئلے سیکھو۔
پوچھ. تو گویا حج ایک ایسی عبادت ہے جس کو باقاعدہ رسول اکرم نے سیکھنے کا حکم دیا ہے. سیکھا جائے. اس کے لیے تربیتی نشستیں ہونی چاہیے. حج پہ جانے سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے وہاں کیا کرنا. لوگ پتہ نہیں ہوتا, دیکھا دیکھی چلے جاتے ہیں اور حج کر کے واپس آتے ہیں, پھر مسئلے پوچھتے ہیں اور وہ سارا غلط ہوتا ہے. حج برباد کر کے ہوتا. مثلا یہاں سے عورتیں چلی جائیں گی حج پہ, کوئی مسئلہ نہیں پوچھیں گی. بہن جا رہی ہے, بہن کا شوہر بھی جا رہے ہیں, اس کے ساتھ سالیاں 5-4 وہ بھی تیار ہو گئے کہ مرد تو اپنا ہے نا بہنوئی. شرن حرام ہے اور شرن سالیوں سے بھی پردہ ہے. ہمارا کلچر کیا کہتا ہے بات یہ نہیں ہے, اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے بات یہ ہے. اب وہاں ہوٹلوں میں بھی رہتے, سفر میں بھی ساتھ ہے, حج کر کے یہاں آ بھی گئے. اب کسی نے پوچھ لیا اچھا تم بھی حج کیا, تم کس کے ساتھ گئی تھی؟ میں تو اپنے بہنوئی کے ساتھ کی تھی. بہنوئی کے ساتھ؟ وہ تو فلاں مسجد کا مولوی بتا رہا تھا جمعہ میں کہ وہ تو محرم نہیں ہوتا, اس کے ساتھ تو نہیں جا سکتے. میں نے تو اللہ کے لیے حج کیا ہے, کر لیا ہے. اللہ کے لیے حج کیا ہے تو حج کے تقاضے ہیں. نماز میں نے اللہ کی پڑھی ہے, جس کے پیچھے چاہو پڑھ لو, جہاں چاہو پڑھ لو, جیسے چاہو پڑھ لو. یہ ایک نظریہ ہے. اللہ کے ہاں یہ اندھیر کھاتا نہیں ہے کہ نماز اللہ کی ہے, جیسے چاہو پڑھو, جہاں چاہو پڑھو, جس کے پیچھے چاہو پڑھو. یہ اپنی مرضی کا معاملہ نہیں ہے. جہاں اللہ چاہے گا وہاں پڑھو, جیسے اللہ چاہے گا ویسے پڑھو, جس کے پیچھے اللہ چاہے گا اس کے پیچھے پڑھو. اور جس کے پیچھے پڑھنی ہے, کتنے بدبخت لوگ ایسے ہیں لاکھوں روپے لگا کر حج پہ جاتے ہیں اور واپس آ کے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں میں پورے 40 دن وہاں رہا, ایک نماز بھی امام کعبہ کے پیچھے نہیں پڑھی. بھی کیوں نہیں پڑھی؟ وہ وہابی ہے نا, وہ امام سارے وہابی. وہ مسجد نبوی پہ بھی انہی کا قبضہ تھا, میں نے وہاں بھی اپنی ہوٹل پہ ہی پڑھتا رہا. ارے ہوٹلوں پہ ہی تجھے نمازیں پڑھنی تھی تو یہیں گھر پہ ہی پڑھتا رہتا, لاکھوں روپے تیرا پیسہ بھی بچتا, وہی پیسہ تو کسی بیوہ کو دے دیتا. اب بات بنتی ہے بیوہ کو دینے کی, اس لیے کہ حج تیرا برباد ہے, حج کا کوئی فائدہ نہیں. اور یاد رکھ لو, حج پہ جانے سے پہلے جب تک آپ کے عقیدے میں بدعت اور شرک نہیں نکلتا ہے آپ کو حج پہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں. امام کعبہ کے پیچھے بھی آپ نماز پڑھیں گے کوئی فائدہ نہیں, جب تک عقیدے میں شرک ہے اور عمل میں بدعت. اور ایک مخصوص طبقہ ہے پاکستان کا جس کے عقیدے میں یہ دونوں بیماریاں موجود ہیں, اور وہ اس کو بیماری سمجھتے ہی نہیں. وہ تو اس کو محبت رسول کا نام دیتے ہیں, اس کے عشق رسول کا نام دیتے ہیں. وہ اسے بدعت یا ناجائز یا شرک نہیں سمجھتے. کوئی پوچھے تو نے سجدہ کی, میں نے تعظیماً سجدہ کی, میں نے تعظیماً سجدہ کیا ہے. تعظیم کا وہی طریقہ اللہ کو پسند ہے جو اللہ تعالیٰ نے تعظیم کا طریقہ سکھایا ہے. اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو, صحابہ نے خود پوچھا اللہ کے حبیب سے, ان سے بڑا کون ہے دنیا میں؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں ہم نے جا کے دیکھا ہے, ان کے جو رعایا, ان کے وزیر مشیر, وہ جب دربار میں آتے ہیں تو بادشاہ کو پہلے سجدہ کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں,
اور اللہ کے حبیب انت حق ان تسجد الیک، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ان یسجد الیک، کہ آپ کو سجدہ کیا جائے، آپ کے آگے جھکا جائے، کم از کم تعظیماً اتنا ہی تو کیا جائے۔ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَن يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ، میں عورتوں کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو، شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ اس کے حقدار پھر شوہر تھے۔ اب عورتوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے شوہروں کا ان کے لیے کیا مقام ہے، کہ اللہ کے علاوہ سجدے کی اجازت ہوتی تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں عورتوں سے کہتا کہ شوہروں کو سجدہ کریں، اور جب انہیں بھی میں نے اجازت نہیں دی تو پھر کسی کو بھی اجازت نہیں ہے جھکنے کی۔ جب اللہ کے رسول زندہ سلامت موجود ہیں اور آپ نے کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی آپ کے ہوتے ہوئے، تو آپ قبر مبارک میں چلے گئے، وہ رسول کیسے پسند کرے گا کہ جن کو میں نے اپنے آگے زندگی میں جھکنے کی اجازت نہیں دی، میں نے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کو کیسے وہ اجازت دے گا کہ میرے روضے پہ آ کے سجدہ کرے، مجھے سجدہ کرے، میرے آگے جھکے، چومے، چاٹے، یہ کرے وہ کرے، یہ آپ کیسے اجازت دیتے؟ سوچنے کی بات ہے۔ حج پہ پیسہ لگانے سے پہلے اللہ کی قسم میں منبر رسول پہ کھڑا ہوں، حج کا کوئی فائدہ نہیں توحید کے بغیر۔ یہ میں آپ کے لیے خیر خواہی کی بات کر رہا، آپ کے پیسے بچا رہا ہوں، آپ کا وقت بچا رہا، آپ کو دوزخ سے بچانے کی کوشش کر رہا، آپ کو جنت میں جانے کی دعوت دے رہا ہوں، جو توحید کے بغیر ممکن نہیں۔ اگر آپ کی توحید خالص ہے، اللہ آپ کی نماز کی بھی قیمت دے گا جنت کی صورت میں، آپ کو روزے کی قیمت دے گا جنت کی صورت میں، آپ کو زکوٰۃ کی قیمت دے گا جنت کی صورت میں، آپ کو حج اور عمرے کی قیمت دے گا جنت کی صورت میں۔ آپ کو اور کیا چاہیے؟ آپ کا جینا مرنا اگر اللہ کے لیے ہے تو ہمیں جنت کے سوا اور کیا چاہیے؟